السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے افسوسناک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ایسی خبر میں آپ کو سناؤں گا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سے سنا ہوگا۔ ایسی کہانی میں آپ کو دکھاؤں گا آج سے پہلے شاید کہ آپ نے سنی ہوگی۔ ایک عالم دین، بہترین قاری قرآن، جس کے 3 جوان بیٹوں نے اپنے باپ عالم دین قاری صاحب کا انتقال یعنی ان کا مرڈر کر دیا، ان کا قتل کر دیا، ان کے باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک بوری میں سوٹ کیس میں بھر کے اور ندی میں پھینک دیا۔ یہ کہانی ہے ایک عالم دین کی، یہ کہانی ہے ایک قاری قرآن کی، جس نے اپنے باپ کو یعنی ایک حافظ قرآن کو، قاری قرآن جو باپ تھا، اس کے باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کرے اور ایک صندوق میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اسے ندی تالاب میں پھینک دیا۔ اتنی گمبھیر کہانی شاید کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی جانی اور سنی ہو۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور سے دیکھیے گا، کتنی بھیانک یہ کہانی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اولاد سے وشواس اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک عالم دین، بہترین عالم دین، جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے، اپنے گاؤں کے ہی بستی میں مدرسے میں پڑھاتے تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے۔ چند دن ہوئے پڑھاتے، کئی سال گزرے، ایک بڑی دور دوسرے شہر سے کال آیا آپ کے پاس اور کہا کہ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھانے کے لیے چلے آئیے گا، بہترین سیلری ہے اور مسجد کی امامت بھی آپ کے سپرد کر دی جائے گی، آپ کو مسجد سے بھی تنخواہ ملے گی، مدرسے سے ملے گی، بہت بہترین جگہ، آپ کے لیے کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عالم دین نے ڈن کر دی، جگہ کا ٹھیک ہے میں پڑھانے کے لیے آؤں گا، بہترین سیلری تھی، پڑھانے کے لیے دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اپنے گاؤں کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر یہ قاری صاحب پڑھانے کے لیے دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اپنی بیوی کو ساری باتیں سمجھا دی کہ بچوں کی پرورش کس طریقے سے کرنا ہے، اور یہ پیسے دے دیے اخراجات کے لیے، اور کہا بچوں کا ایڈمیشن کرانا، بچوں کی تعلیم کا دیکھ بھال رکھنا۔ بیوی سے کہا میں تو باہر پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، پیسے پیدا کروں گا، دین کا کام کروں گا، بچوں کی ذمہ داری تمہاری، بچوں کو سنبھالو، بچوں کے بھوش بگڑنے نہ پائے، ان کی تعلیم میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی پائے، ساری ذمہ داری تمہارے اوپر۔ عالم صاحب نے پوری ذمہ داری اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو سپرد کر دی۔ اب یہ قاری صاحب دوسرے شہر میں پڑھانے کے لیے گئے، خوب پڑھایا، بہت اچھا لگا، بہت سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک دن اہلیہ کا فون آیا، اس نے کہا کہ بچے بگڑ گئے، میرا کہا نہیں مانتے، یہ چھوٹا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا اس بڑے والے سے کہو کہ میری موجودگی میں میرا کام وہ کرے، اس بڑے والے سے کہو کہ چھوٹے والے کو مارے اور ڈانٹ کر مدرسے میں، اسکول میں لے کر جائے، اس کو بڑے والے کی ذمہ داری کہ اپنے چھوٹے بھائی کو زبرن مار کے بھی اسکول لے کر جائے۔ تو ماں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ بڑا والا تو اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہے۔ 3 بیٹے تھے، اس کی تینوں بیٹوں کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا اولادیں تینوں بگڑ چکی ہیں، کوئی کہا نہیں مانتی ہیں، کوئی ہماری سنتی نہیں، میں چیختی رہتی، چلاتی رہتی، مگر یہ گاؤں محلے کے موالی بچوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتے ہیں، یہ کوئی پڑھنے نہیں جاتا، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، میں چیختی چیختی پریشان ہو گئی ہیں، آپ گھر آئیے، اپنا گھر سنبھالیے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ ماں سے جب بچے نہیں سمجھے تو قاری صاحب مدرسہ چھوڑ کر اپنے گھر آئے، مدرسے میں چھٹی لی اور گھر آئے کہ بچوں سے ملاقات کرے۔ بچوں کے پاس گئے، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑی نصیحتیں کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، بچے دیکھا کہ نہیں سدھر رہے، پھر آپ چلے گئے، پھر تھوڑا ٹائم دیا بچوں کو، بچوں نے پھر وہی حرکتیں کی، بچوں نے ماں باپ کا کہنا، قاری صاحب کی بات نہیں مانی۔ قاری صاحب پھر چھٹی لے کر گھر گئے اور اپنے تینوں لڑکوں کو اپنے ساتھ لے آئے، 3 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام وہاں بنایا، اور جہاں پڑھا رہے تھے جس شہر میں، وہیں بچوں کو لے کر پہنچ گئے، تینوں بچوں کا ایڈمیشن کرایا، بہترین جگہ تعلیم دلانے کے لیے بہت ان کو سمجھایا، نصیحت کی، ساری باتیں ان کو بتائیں۔ تھوڑے دن بچے اسکول جاتے رہے، مگر رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ وہ بچے محلے کی شرابی جواری کی صحبت میں پڑ گئے۔ دیکھیے وقت خراب ہوتا ہے تو کس طریقے سے یہ زمین پر پٹکی مارتا ہے، زمین پر کس طریقے سے وقت اچھال کر پٹکتا ہے انسان کو جب وقت خراب ہوتا ہے۔ کہتے نہیں برباد گلشتہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، انجام گلشتہ کیا ہوگا جب ہر شاخ پہ بیٹھا الو ہے۔ ایک نہیں بلکہ تینوں بیٹے اس کے قاری صاحب کے بگڑ چکے تھے۔ محلے کے جواری شرابی لڑکوں کے ساتھ ان کا اٹھک بیٹھک ہوا، صحبت ہو گئی،
अब वही उनके साथ घूमना फिरना हो गया। अब ये भी शराब जुए की आदी हो गए, नशा करने लगे। बाप कारी साहब बहुत समझाते रहे, नहीं माना। कारी साहब की ने कहा कि बेटा हमारी इज्जत की बात है, हमारे दामन पे दाग लगने वाला। मैं एक मस्जिद का इमाम हूं और मदरसे का मुदर्रिस हूं। मैं बच्चों को इल्म सिखाता हूं, लोगों को उनको समझायत देता हूं, दीन की बातें समझाता हूं। तुम मेरी औलाद होकर अगर तुम गलत काम करोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, अगर मैं किसी को समझाऊंगा तो हर एक जाहिल आदमी मेरा गिरेबान पकड़ कर कहेगा तूने अपनी औलादें तो सही नहीं कर पाई, तू मुझे तालीम देने चला है। अपने बच्चों के सामने उन कारी साहब ने, आलिम दीन ने आंखों से आंसू बहाए। कारी साहब की आंखें अश्कबार हो गई। बच्चों की खुशामद की, हाथ जोड़ के कहा मेरी औलादों, मेरे बेटो, मैंने तुमसे बड़ी मिन्नतें रखी थी, मैंने तुमसे बड़ी उम्मीदें अपनी कायम कर रखी थी। अल्लाह से बड़ी मिन्नतें मांग कर मैंने तुम्हें मांगा है। अल्लाह ने तुम्हें मेरे घर में पैदा किया, मैंने बड़ी दुआओं से तुम्हें हासिल किया है। अब बेटा ऐसा करो, अपने बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी औलादें बड़ी हो जाएंगी तो मेरी इज्जत में चार चांद लगाएंगी, जमाने में दुनिया में मेरा नाम होगा कि फला कारी साहब की औलादें कितनी अच्छी हैं। बेटा मैं तो ये सोचता था कि लोग मेरी औलादों की मिसाल देकर अपने बच्चों को समझाया करेंगे, मगर तुम ऐसे काम में पड़ गए, ऐसी लत तुम्हारे अंदर हो गई, तुमसे क्या लोग मुझसे तक घृणा करेंगे, घिन करने लगेंगे। मेरी बात मानना तो बहुत दूर की बात, मेरी बात सुनना, मेरे पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा। बेटा अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप की इज्जत के लिए ऐसा करो कि नशा को छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, अयाशी छोड़ दो, मक्कार लोगों के साथ घूमना छोड़ दो। तुम्हारा बाप तुम्हें जैसे भी पढ़ाएगा, मेहनत करके कम तनख्वाह में पढ़ाएगा, मगर तालीम तुम्हें अच्छी दिलाएगा। सही अपने माँ बाप के बताए हुए तरीके पर चलो। मगर वो औलादें जो बिगड़ चुकी थी, वो औलादें जिनके सीने में सिर्फ दुनिया के मवाली लड़कों और दुनियावी ऐशो इशरत की लत पड़ चुकी थी, शराब की लत पड़ गई थी, वो कहां सुधरने वाली थी। जब बाप ने एक दिन गुस्से में आकर समझाया, बच्चों ने नहीं माना, शराब पी ली, तो उसके बाद कारी साहब ने अपने बेटों को मारा। बच्चों के ऊपर हाथ उठाया तो लड़के नाराज हुए। करीब था कि एक लड़का बाप के ऊपर हाथ उठा देता, कारी साहब के ऊपर, लेकिन कारी साहब ने अपने बच्चों को बहुत डांटा। तो इन लड़कों ने क्या किया, एक लड़के ने चूहे मार दवाई लाया, चूहे मार दवाई लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, कोल्ड ड्रिंक में चूहे मारने वाली दवा को मिक्स किया, कोल्ड ड्रिंक में डालकर अपने बाप कारी साहब एक मस्जिद के इमाम को वो कोल्ड ड्रिंक वाली दवा जिसमें पड़ी थी चूहे मार अपने बाप को पिला दी। उस दवा से उस कारी साहब का इंतकाल हो गया, कारी साहब दुनिया से चले गए। इन लड़कों ने अपने बाप को मार दिया जो बेहतरीन इमाम था, एक मुत्तकी परहेजगार था, वो इमाम जो अपने बच्चों को सीधी राह दिखाना चाहता था, वो इमाम था, वो ऐसा मुदर्रिस, ऐसा इल्मदार हस्ती थी, अपने बच्चों को सीधी राह दिखाना चाहता था, बिगड़ा हुआ देखना पसंद नहीं करता था। जिस बाप की बड़ी उम्मीदें अपनी औलाद से टिकी हुई थी, जो बाप की बड़ी उम्मीदें अपनी औलाद से कायम किए हुए बैठा था, उन्हीं औलादों ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, एक जहर देकर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाकर मार दिया। अब लड़कों ने सोचा कि बाप की लाश को गायब कैसे किया जाए। अब बाप की लाश तो बड़ी थी, लहीम सहीम कारी साहब थे, तो एक लड़का छुरी लेकर आया, बाप के बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े किए उन जालिमों ने। ये बात बयान करते हुए आंखों से आंसू रवा होते, जो सुनेगा उसकी आंखें अश्कबार जरूर होंगी। मेरी एक गुजारिश है आपसे, पूरी बात सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इस बात को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, आपकी जिम्मेदारी है और मैं खबर पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी आप तक है। तो लड़कों ने अपने बाप कारी साहब के छोटे छोटे टुकड़े की एक बोरी में भरने के बाद ये तीनों लड़के बाइक से निकले, बाप की लाश को बीच में रखने के बाद ये तीनों बेटे एक पीछे पीछे, दो बाइक, एक बाइक चलाने रहा, दूसरा अलग बाइक से पीछा देखते रहा, कोई आ तो नहीं रहा। दो बच्चे बाइक पर सवार हुए, बीच में बाप की लाश की बोरी रखी, रखने के बाद चल दिए। रास्ते में ऐसी किस्मत की बात कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने देखा इतनी रात में कौन है, क्या लेकर जा रहा, उसने रोक लिया। तफ्तीश की, पता चला कि उसमें किसी की लाश निकली। पहले तो लड़कों ने बहाना तलाशा कि इसमें हमारे कपड़े हैं, हमारे बर्तन हैं, मैं अपना घर तब्दील कर रहा था इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ, घर दूसरी जगह जा रहा हूँ अपना सामान लिए। तो पुलिस को राहत नहीं हुई, सुकून नहीं है। उसने चेक किया तो एक लाश यानी उसके टुकड़े निकले।
تو ان کو تھانے لے جایا گیا، پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، وہاں جا کر ان سے پوچھ تاچھ کی، ان پر دبش کی، سختی کی، تو ان سے معلوم، تو بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ہاں میں نے مرڈر کیا۔ تو بولا یہ کون ہے جس کا تو نے قتل کیا؟ تو لڑکوں نے کہا یہ ہمارے باپ قاری صاحب ہے۔ یہ بات جملہ بولنے سے پہلے ان کے کلیجے کیوں نہیں پھٹ گئے؟ جس وقت بیٹوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا، تو اس وقت کہنے سے پہلے، جملہ بولنے سے پہلے ان کے کلیجے پھٹ کیوں نہیں گئے؟ ان کا دل کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا؟ ان کا کلیجہ پارا پارا کیوں نہیں ہو گیا؟ جس وقت لڑکوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے ٹکڑے کیے، اپنے باپ قاری صاحب کا قتل کر دیا، خدا قسم مسلمانوں جو وہاں پر موجود پولیس والے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے اپنے ایک قاری صاحب، ایک مسجد کے امام، مدرسے کے مدرس کو تم نے قتل کر ڈالا، اور پھر ایک مسجد کا امام اور بچوں کو تعلیم دینے والا، اسلامی قرآن پڑھانے والا ٹیچر، اور پھر دوسری بات تمہارا اپنا سگا باپ، تم نے اس کو قتل کرنے وقت تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ جس وقت چھری تو اپنے باپ کے گلے پہ چلا رہے تھے، ٹکڑے کر رہے تھے، ہاتھ کاٹ رہے تھے، پیر کاٹ رہے تھے، کیا اس وقت تمہارے ہاتھوں میں لرزہ نہیں آیا؟ کہ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے اپنے باپ کے اوپر چھری چلاتے ہوئے؟ بیٹوں نے کہا نہیں۔ تو اس پولیس والے نے کہا وجہ کیا ہوئی تھی، کس بنیاد پر تم نے اپنے باپ کو قتل کیا؟ تو لڑکوں نے کہا کہ میں شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، میرے دوست جواری شرابی تھے، میں ان کے ساتھ گھومتا تھا، تو میرا باپ مجھے منع کرتا تھا، میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میرا باپ مجھے پڑھانا چاہتا تھا، میں دنیاوی عیاشی میں ملبس ہونا چاہتا تھا، میرا باپ مجھے دنیاوی گندگی میں ملبس نہیں ہونے دیتا تھا، دنیا کی خوشیاں حاصل نہیں کرنے دیتا تھا، میرا باپ یہ چاہتا تھا کہ میں شراب نہ پی کر تعلیم حاصل کروں، میرا باپ قاری صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں جوا نہ کھیل کر کتابوں کا مطالعہ کروں، مگر نہیں، مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے دنیاوی کام اچھے لگتے تھے، مجھے شراب پینا، جوا کھیلنا، عیاشی کرنا، اپنے موالی دوستوں کے ساتھ گھومنا اچھا لگتا تھا، میرے باپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے مجھے میرا باپ اچھا نہیں لگتا تھا، میں نے اپنے راستے سے اپنے باپ کو ہٹا دیا۔ پولیس والوں نے جب بیٹوں کی یہ بات سنی، مسلمانوں حیرت زدہ، جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرا کلیجہ پارا پارا ہو گیا۔ جو بھی اس بیان کو سنتا ہوگا تو اس کا دل دہل جاتا ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات، بڑے صدمے کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی بھیانک یہ بات ہے۔ غور کرو مسلمانوں، آج پھر وہی دور آنے والا ہے۔ آج کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ماں باپ اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرتے۔ آج کوئی بچہ عالم دین بننے کے لیے تیار نہیں، اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ دنیا کی محبت ان کے سینے میں بسی پڑی ہے۔ محلے کے گنڈے، موالی، بچوں کی صحبت، موبائل سے محبت، سوشل میڈیا سے محبت، اس محبت نے اسلام کی محبت کو ختم کر دیا۔ اس دنیاوی محبت نے قرآن کی محبت کو ختم کر دیا۔ اس دنیاوی لذت کی محبت نے دین اسلام کی محبت کو ختم کر دیا، دینی تعلیم کو ختم کر دیا، اور ہم لوگ بآسانی سے اس دنیاوی محبت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کی محبت ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن سینہ کوٹے جا رہے دین سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو محلے کے گنڈے، موالی، شرابی، جواری بچوں کی صحبت سے بچاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین کی صحبت میں بھیجو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں بڑے ہو کر اس قاری صاحب کی طرح تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔